السلام علیکم۔ پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ آزاد کشمیر میں مرحلہ وار ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر 27 جولائی کو انتخابی مارکا ہوگا، جبکہ انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی جانب سے ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم نون کے قائد میاں نواز شریف نے بھی مریم نواز کے ہمراہ انتخابی تیاریوں میں بھرپور حصہ لیا۔ ان انتخابات میں پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ میرپور ڈویژن کے انتخابی میدان میں کئی اہم سیاسی شخصیات بھی اپنی قسمت آزما رہی ہیں، جن میں عدم اعتماد سے قبل 2 سال تک وزیر اعظم آزاد کشمیر رہنے والے انوار الحق اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نمایاں ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کے جانب سے ایک دوسرے پر الزامات اور تنقید کا سلسلہ بھی جاری رہا، جبکہ پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے درمیان لفظی جنگ نے بھی انتخابی ماحول کو مزید گرما دیا۔ آج پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پورے پنجاب میں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بن رہی ہیں، پنجاب میں 1000 سے زائد کلینک آن ویل سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں مریم نواز کا پنجاب صرف لاہور ہے، لیکن لاہور جیسی ترقی پنجاب کے تمام شہروں میں ہو رہی ہے۔ دوسری جانب مسلم نون کی رہنما مریم نواز کی جانب سے 10 بسوں کے تحفے اور انتخابی جلسوں میں کیے گئے مختلف وعدے بھی سیاسی بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ ان معاملات پر آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے بھی امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو خبردار کیا ہے کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور کسی بھی فرد یا جماعت کو انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادھر کراچی میں ہونے والی مہاجر نشست کے انتخابی مارکے میں بھی سیاسی صف بندی سامنے آ گئی، جہاں متحدہ قومی موومنٹ نے مسلم نون کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے آج اپنے بیان میں کہا کہ گورنر مسلم نون کا ہو یا ایم کیو ایم کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاہم تقریباً 1 ماہ قبل ڈاکٹر فاروق ستار نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر ایم کیو ایم کا گورنر مقرر نہ کیا گیا تو ان کی جماعت اپوزیشن بینچز پر بیٹھ جائے گی۔ 1 ماہ گزرنے کے باوجود ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آج ایک بار پھر مسلم نون کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا، جس نے سیاسی حلقوں میں ایم کیو ایم کے موقف اور سیاسی حکمت عملی پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے کوٹلی میں 27 جولائی کو پولنگ میں عوام کس جماعت اور امیدوار کے حق میں فیصلہ سناتی ہے، جبکہ دوسری جانب کراچی کی مہاجر نشست پر مسلم نون اور ایم کیو ایم کی سیاسی حکمت عملی کیا نتائج سامنے لاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تیمور تالپور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ کے وقت کا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دونوں سے ایک سوال ہے، میں تیمور تالپور صاحب آپ سے آغاز کر لیتا ہوں۔ آپ پر بھی کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں، آپ بیڈ گورننس کے حوالے سے الزام لگا رہے ہیں مسلم نون پر۔ سوال یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت آپ پر اور آپ ان پر کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو آج کرپٹ کہہ رہی ہیں، لیکن یہی الزام جب آپ پر بانی پی ٹی آئی عمران خان لگاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، سیاست کو پراگندہ کر رہے ہیں۔ یہی الزام آج ایک دوسرے پر آپ لگا رہے ہیں، وہ پچھلے 10 12 14 سال سے یہ الزام آپ پر لگاتے تھے، آپ ان کو برا بھلا کہتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ مدثر صاحب۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ عمران خان تو گندا آدمی تھا، اس کی زبان بھی گندی تھی، اس کی سیاست بھی گندی تھی، ڈرٹی پالیٹکس تھی، اور وہ بدتمیز بھی تھا۔ تو یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے، کوئی چھپی چھپی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ دکھ بڑا ہوتا ہے جب ہم پہ الزامات لگتے ہیں، اور وہ بھی لگتے ہمارے اپنے کولیشن پارٹنر سے، جن کو ہم نے 2 بار ووٹ دے کے اسمبلیوں میں لائے، پرائم منسٹر بنایا ان کو، اور ان کے برے وقتوں میں تھک اینڈ تھرو کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے، ایک شیلڈ کی طرح ہمیشہ سے ان سے الزام تراشی ہوتی ہے، تو آف کورس دکھ تو ضرور ہوتا ہے، اور دکھ ہونا بھی چاہیے، اور دکھ بنتا بھی ہے۔ پر یہ میں نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی جب بھی الیکشنز آتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہوگا ابھی جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمارے آپس میں بڑے جو ہیں وہ ہائی ٹیمپرز چلے گئے تھے،
پر پھر الیکشن ختم ہوئی تو ہم پھر سے بیٹھ کے ہم نے بات چیت کی اور پاکستان کی بھلے کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، ہم نے اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بغیر شرط شروط کے ہم نے پی ایم ایل کو ووٹ دیا، پرائم منسٹر بنایا. اور اس کے بعد پھر ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا جب آپ کی الیکشنز ہو رہے تھے گلگت بلتستان میں، اب بھی انفارچونیٹلی ٹیمپرز بڑے ہائی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہم ساتھ بیٹھ گئے جب الیکشن پورے ہو گئے. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ جب الیکشن یہ بھی ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو اس بار بھی سنگل لارجسٹ میجورٹی ملے گی اور اس کے بعد سے ٹیمپرز کم ہو جائیں گے. پر میں بطور ایک اسٹوڈنٹ سیاست کے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر ٹائم پہ، ان کا کچھ خیال کرنا چاہیے. اور اگر کبھی میرے خیال سے اس حساب کتاب میں ہم سے کچھ تھوڑی بات زیادہ ہو بھی جائے تو اس کو بڑھانے کے بجائے اس کو کول ڈاؤن کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس ملک کے لیے بھی، ہماری دوستی کے لیے بھی. بالکل صحیح. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، دوستی تو بہرحال برقرار ہے لیکن سیاسی مخالفت، سیاسی جماعتیں الگ ہیں، الیکشن میں آپ مخالف ہیں، اسٹیج پر کھڑے ہو کر اب بات بھی ٹاک شوز میں بھی بات ہوتی ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ جو ہے وہ پارٹی ہے. مساق جمہوریت بھی آپ اسی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، اتحادی بھی وہ آپ ہیں، ووٹ بھی وہ آپ کو دے رہے ہیں. تو اگر پارٹی میں اتنی کرپشن ہے، ان کے صوبے میں اتنی کرپشن ہے، آپ کے پاس تو ادارے ہیں، چلیں نیب تو اٹونومس ہے، ایف آئی ہے، ان کے خلاف پروسیکیوشن کیوں نہیں سٹارٹ کرتے آپ پیپلز پارٹی کے خلاف کہ اگر یہ اتنی کرپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو آپ نے سوال مجھ سے کیا نا، کل سیم سوال ہے، میں قدرتی ٹاک شو دیکھ رہا تھا مالک صاحب کا. اچھا. تو اس میں نا قاہرہ صاحب سے یہ سوال کر رہے ہیں. صحیح. تو قاہرہ صاحب نے فوراً جو اس پہ رپلائی کیا، پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے پورے معاشرے کی کہ یہاں پر نا مسالہ بکتا ہے. مسالہ یہ بکتا ہے کہ یہاں پر آپ تیز باتیں کریں، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، اس سے پروگرام کی بھی ریٹنگ بڑھتی ہے، لوگ بھی سنتے ہیں. پیپل پارٹی والے نے نون کو کیا کہہ دیا، نون والے نے پیپل پارٹی والوں کو کیا کہہ دیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم الائیڈ پارٹی ہیں. اس میں دو سیاق و سباق جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا. چاہے جنرل الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو، اس الیکشن کے اندر ہم ایک دوسرے کے مد مقابل دونوں پولیٹیکل پارٹی الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. جب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، ایک دوسرے کے حلقوں میں مطلب ہے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے، تو ظاہر ہے سیاست میں پھر تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، شیریں باتیں بھی ہوتی ہیں. کل میرپور میں جلسہ تھا اور میں اس اسٹیج پر موجود تھا. میاں نواز شریف صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا بلاول تم میرے چھوٹے بھائی ہو، مخاطب کرتے ہوئے کہا. مطلب ویسے تو اگر دیکھا جائے تو وہ ظاہر عمر کے لحاظ سے تو ان کے بچوں کی عمر کے ہیں بلاول صاحب جو ہے. بالکل. اور انہوں نے کہا میرے چھوٹے بھائی ہو، لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سیاست میں اور الیکشن کے دوران تیز باتیں ہو جاتی ہیں تو مائنڈ نہ کیا کرو. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کتنی سوبرنیس کا اور کتنے پیارے انداز میں جو ہے وہ باتیں کی. باقی پھر ظاہر ہے پی ایم ایل ایم کی انہوں نے تو یہ بھی کہا نا کشمیر ہے، کشمور نہیں ہے، میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی غلط بات نہیں ہے نا. یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کشمیر کا مزاج اور ہے. اب دیکھیں نا پنجاب ہوگا. اب اگر ہم کمپیریزن کریں تو وہ مطلب ہے کہ لاہور جو ہے، فیصل آباد میرا آبائی ڈسٹرکٹ ہے، تو ظاہر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ فیصل آباد ہے، لاڑکانہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی وہ غلط بات نہیں. ہاں ایک ریڈ لائن ضرور ہے، وہ کسی کو بھی کراس نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کی طرف سے بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے بڑی تند و تیز باتیں کی، جس میں خاص طور پر شبیر میمن صاحب اور بڑے ذمہ داران لوگ تھے ان کی طرف سے آئیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب تو بڑی تحمل والی بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی ضد ہو کے الٹیمیٹلی جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے بڑے سوبرنیس سے وہ باتوں کو ٹالتے آئے، لیکن کچھ لوگوں نے اب جس طرح تالپور صاحب بات کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ میرے بھائی ہیں، انتہائی سلجھی ہمیشہ. میں نے آج تک کسی ٹاک شو میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک مطلب کوئی ریڈ لائن کراس کی اور بڑے تحمل کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں. تنقید کرنا ہمارا حق ہے، ہم ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں دونوں پارٹیز کے، لیکن تنقید بھی اپنی کارکردگی کے لحاظ سے کریں. کوئی دوسرے کی اگر کارکردگی میں خامی ہے تو وہ کریں.
لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب آپ وہ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی کرنی پڑتی ہیں. بہرحال ان چیزوں کو نہ ہی ہماری لیڈرشپ پسند کرتی ہے، نہ ہی ہم ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوئی لیکن آپ اس بات کو مزید بڑھانے کی ضرورت. کچھ بلاول صاحب سے بھی تیز باتیں ہوں گی، ظاہر ہے وہ کشمیر کمپین پہ جا رہے تھے. صحیح. اس کے رپلائی میں جو پیپلز پارٹی کے باقی لوگ تھے انہوں نے اور کام کو زیادہ اٹھا دیا. پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ ایک رپلائی یہ پچھلے 2 سے 2.5 مہینوں میں علی بھائی 2 سے 2.5 مہینوں میں ہم نے یہ دیکھا تند و تیز جملوں کا تبادلہ دونوں جانب سے الیکشن کی کیمپین میں بھرپور نظر آیا. لیکن جیسے جی بی کا الیکشن ہوا وہاں دونوں جماعتیں پھر مل کے حکومت، کسی کے پاس آئینی عہدے آ گئے، کسی کے پاس حکومتی عہدے آ گئے، وہاں ہو گیا. تو تیمور تالپور صاحب یہاں بھی آپ صرف الیکشن میں اور جلسوں میں ایک دوسرے کے مخالف، پھر جب حکومت بنے گی پھر دونوں، یہ بھی آپ پر پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ پھر دونوں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، عہدے بھی بانٹ لیتے ہیں حکومت میں مل کے، پھر اتحادی بن جاتے ہیں. دیکھیں علی گڑھ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر چیز کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں اور ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ہمیں نہ ہی لیڈرشپ کو. اور دونوں کے لیے یہ بہتر ہے، سیاسی ماحول تو جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے. پر آف کورس الیکشن آتی ہے، الیکشن میں گرما گرمی ہوتی ہے، اور جیسے انہوں نے بتایا بالکل واضح بتایا کہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے حلقوں میں جا رہے ہیں تو کشیدگی بڑھ جاتی ہے. اور دوسری بات بھی علی گڑھ صاحب نے بڑی اچھی کی کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ٹاک شوز میں ہم آ رہے ہیں اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اگلے کا دل دکھے. ہاں یس یہ ضرور ہوتا تھا جب ہم شوز میں ہوتے تھے تو ہمیں مجبوراً بدتمیزی کرنی پڑتی تھی، مجھے بھی اور میرے بھائی علی گڑھ کو بھی، جب یہ پی ٹی آئی والے آتے تھے، کیونکہ ان کی اتنی گندی زبان تھی کہ آرام سے میٹھی زبان سے تو ان سے بات کر نہیں سکتے تھے نا. تو بڑی دکھ کے ساتھ تب ہمیں ٹیمپرز ہائی ہوتے تھے اور اس ٹائم پہ ہم یہ کرتے تھے. پر اللہ کا شکر ہے اس کے بعد یہ بھی تھوڑا میرے خیال سے کچھ نہ کچھ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، تو اب ان سے بھی بات کرتے تو تھوڑا ان کا بھی ٹیوننگ بہتر ہوئی ہے. دیکھیں بالکل یہ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اس ملک کے مفاد میں ہوگا، جو بھی پاکستان کے مفاد میں ہوگا، جو بھی آزاد جموں کشمیر کے فائدے میں ہوگا، اس کے لیے ہم ضد نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم اپنی انا کو اوپر نہیں کر رکھتے پاکستان کی بہتری سے. اور بالکل یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور میرے خیال سے یہی ہوگا کہ اس کے الیکشن کے بعد پھر ہم ساتھ بیٹھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا جو حکومت بنے وہ شاید ہم پھر سے مل کے بنائیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا پاکستان سے اوپر صرف اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں بالکل یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد ٹیمپرز بھی نیچے آ جائیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس میں علی گڑھ بھائی جیسے دوست ہوں اور کوئی ہمارے پی پارٹی سے بھی کوئی ہو جو اس چیز کا خیال کرے کہ جب ٹیمپرمنٹ زیادہ ہائی ہو رہا ہے تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یا ہمارے دوست یا ہمارے پارٹی کے لوگ اور اس کو گرم کریں یا نون لیگ کے لوگ اور اس کو گرم کریں اور وہ بڑھے. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ایسی کمیٹی ہو جو ایٹ دا رائٹ اسپاٹ بیٹھ کے کولنگ ڈاؤن افیکٹ دے دے. چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپس میں آپ جو ہے ٹمپریچر کو کم کریں. ہم پہ الزام ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تیل چھڑک دیتے ہیں اس پہ اور آگ زیادہ لگاتے ہیں. ہم تو اسی بیانات میں جو سٹیج پہ ہوتے ہیں وہ بات کریں. لیکن علی گڑھ بلوچ صاحب ایک بات پہ تو یہ اب دیکھیں، نیر بخاری صاحب بھی چیف الیکشن کمشنر کے پاس گئے کہ جو بسوں کے تحفے دیے جا رہے ہیں میرپور میں، مظفر آباد میں، باقی جگہوں پہ، کہ صوبہ پنجاب سے وہ تحفے ہو رہے ہیں، یہ ووٹ کی رشوت نہیں گردانی جائے گی کہ بالکل الیکشن سے 3 دن پہلے آپ بسوں کا اعلان کریں؟ مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو پنجاب جیسی سہولتیں چاہیے تو پھر نون لیگ کی جماعت کو ووٹ دینا چاہیے. تو یہ ووٹ کی رشوت نہیں کہلائے گی جو آپ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں اور جو یہ ڈیولپمنٹ کا کمپٹیشن ہے، میں کہتا ہوں یہ ہر پارٹی کو کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر کا سینیریو ہے اور گلگت بلتستان کا وہ اور ہے، اور باقی پورے جو ہمارے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں وہ اور ہیں. یہاں کے ایس او پیز اور ہیں، وہاں کے ایس او پیز اور ہیں. جب آپ گلگت بلتستان میں جاتے ہیں، جب آپ کشمیر میں جاتے ہیں، تو آپ کسی بھی ریاست کو جو ہے وہ آپ تحائف دے سکتے ہیں، ان کی عوام کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں. اگر مریم صاحبہ وہاں پر بسیں جا کر دے رہی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کشمیر کو تحفہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی سندھ گورنمنٹ کو روکا تو نہیں ہے کہ آپ نہ دیں. آپ جا کر ان سے 50 بسیں زیادہ دے کر آ جائیں. آپ اگر مریم صاحب، بلاول صاحب نے تو جلسے جو کشمیر میں ہیں وہ نواز شریف اور مریم صاحبہ سے زیادہ کی ہیں.
تو بلاول صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پر جا کر اگر مریم صاحبہ نے صرف بسوں کا تحفہ تو نہیں ہے, وہ تو ان سے بے شمار چیزوں کا وعدہ کر کے آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ چیزوں کا وعدہ کر کے کہ یہ ہم آپ کو تحفہ دیں گے کشمیر کے لیے. تو اس میں بلاول صاحب کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جا کر وعدہ کر سکتے ہیں, اور فوری بھی دینا چاہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم تو مد مقابل ہے نا. تو ظاہر ہے کہ یہ ترقیاتی کاموں میں کمپٹیشن ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ترقیات, یہ وہاں کا یہ قدرتی بات ہے. میں چونکہ میر پور کے الیکشن میں نواز شریف صاحب نے, قائد محترم نے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جہاں بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی, میری بھی وہاں پر ذمہ داری ہے الیکشن کے حوالے سے, پارٹی کمپین کے حوالے سے. تو وہاں پر یقین کریں کہ جو ہمارے وہ کینڈیڈیٹس ہیں اور جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو بھی میکسیمم ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوئے. اور کل نواز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں رہی کشمیر کے اندر تو اس دوران میں جن پارٹیز کی حکومت رہی وہ جواب دے کہ انہوں نے کشمیر کے لیے کیا. اگر میرے کام دیکھنے, مسلم لیگ نون کے دیکھنے, تو وہ آپ کے سامنے کھڑے, ان کا کمپیریزن کر لیں, پی ٹی آئی سے کر لیں, پیپلز پارٹی سے کر لیں, جماعت اسلامی سے کر لیں, مولانا صاحب کی پارٹی سے کر لیں, کسی بھی پارٹی سے. تو یہ تو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. کوئی کام اگر گلگت بلتستان میں اور کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی نے کروائے ہوں گے, یقینی طور کروائے ہیں, تو وہ عوام تک وہ آواز ان کی پہنچنی چاہیے کہ یہ کام ہم نے کروائے ہیں. ہم تو اپنی کارکردگی بتانے گئے, ہماری لیڈرشپ نے کشمیر کے اندر جو اپنی ہم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر ہم نے آپ کو پرانے ادوار جہاں جب پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے کشمیر کے اندر, اس میں اگر ہم نے ڈلیور کیا اور ہم سے زیادہ کسی پارٹی نے ڈلیور کیا تو ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا تیمور تالپور صاحب, تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب بھی بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے, تو جو بھی ذمہ داری ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں ہے, اس کی بھی ذمہ داری. دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی لال, گلابی اور سفید کلر کی بڑی بسیں میں نے کراچی میں دیکھی ہیں, تو کچھ بسیں ادھر آپ بھی تحفہ دے دیتے کشمیر کو تو چیزیں برابر ہو جاتی. نہ کہ نیگر بخاری صاحب چیف الیکشن کمشنر کے پاس جاتے شکایت لے کر. نہیں, میرے خیال سے میں اس بات سے تو اگری نہیں کروں گا کہ ہم بھی جو ہے سندھ سے بسیں لے جا کے وہاں پہ دے دیں, کیونکہ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک رائٹ. یہ نارمز ہوتے ہیں اس کے الیکشن کے کہ آپ کوئی ایسی اسکیمز اناؤنس نہ کریں بفور ٹائم کہ جو انفلوئنس کر سکیں, کیونکہ وفاق میں حکومت آپ کی ہے, یا بسیں وہ دے رہے ہیں تو ہم بھی بسیں دے دیں. تو میں آئی تھنک جو بک ہے بائی دا بک اصولوں کے ساتھ الیکشن ہونی چاہیے. اور ہو سکتا ہے ہمارے ڈفرینسز اوپینین میں ہو, پر میں نہیں سمجھتا اور پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ایسی چیز میں کی جائے جو کہ ان قانون کے خلاف. مجھے نہیں پتا, ابھی تک کوئی جواب شاید نہیں آیا الیکشن کمیشن کا. میں تو خود آئی ایم ویٹنگ ٹو ہیئر فرام دا الیکشن کمیشن کہ یس وہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے یا وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے, اور ہو سکتا ہے وہ کہہ بھی دیں کیونکہ انفلوئنس تو ہے کچھ نہ کچھ وفاقی حکومت کا, تو اگر انہوں نے کہہ دیا پھر ہم بھی شرجیل میمن صاحب کو کہیں گے بھائی ہمیں بھی کچھ بسیں تو ہم بھی روانہ کرتے ہیں. اب تو ویسے الیکشن کیمپین کا ٹائم آج ختم ہو جائے گا, اینڈ آئی ایم اسٹل ویٹنگ ٹو سی واٹ دا الیکشن کمیشن سیز. صحیح. اچھا, فیز وائز الیکشن کے حوالے سے بڑا ایک معاملہ اہم ہے یہ کشمیر کے اندر. آپ میرپور میں ہیں بلوچ صاحب, فیز وائز الیکشن کا یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کی کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, مطلب بلدیات کے حوالے سے بھی آپ پنجاب میں چاہتے ہیں کہ فیز وائز ہی ہونا چاہیے. تو یہ فیز وائز الیکشن آپ کو فائدہ دینے کے لیے ہو رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں اب یہاں ہو جائے, پھر 3 مراحل میں جو الیکشن ہے اس سے مسلم لیگ نون کو کہیں نہ کہیں سپورٹ مل جائے گی؟ دیکھیں, نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ فیز وائز میں کسی پارٹی کو سپورٹ مل جائے گی. اصل صورتحال یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر حالات جو اس وقت کشمیر کے اندر کچھ شرارتی ایلیمنٹس گھسے ہوئے ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. دیکھیں, پرتشدد کارروائی ملک کے کسی حصے میں بھی کوئی کرے, چاہے وہ کشمیر کے اندر کرے, پنجاب کے اندر کرے, سندھ کے اندر کرے, بلوچستان میں, کے پی کے میں, گلگت بلتستان میں, تو ریاست اس کے ساتھ تو بالکل آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹے گی. جو انتشار پھیلانا چاہیں, جو فساد پھیلانا چاہیں, جو وہاں کا امن سوگٹاج کریں. کتنے لوگ پولیس کے اور سول سوسائٹی کے وہاں شہید ہو چکے ہیں ان پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں جو ایک پرتشدد ٹولے نے کی.
صحیح. اور دوسرا ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جو پرتشدد ٹولہ ہے جو تشدد کی طرف مائل ہے وہ کچھ لوگوں کو وہاں کے عوام کے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ باتوں میں ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سبق باز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے جو اصل مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہے, اور ان کے بھی تانے بانے وہیں جا کے ہلتے ہیں جو دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے, جو KPK کے اندر ہو رہی ہے, جو دیگر ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کشمیر کا امن بھی جو ہے اس کو بھی مطلب ہے کہ خراب کیا جائے, اور خاص طور پر ان کے تانے بانے پیچھے سے وہ شرارتی ایلیمنٹ بھی دیکھیں. جب آپ اپنے مطالبات کے لیے کوئی کمیٹی بناتے ہیں اور اس کے اوپر احتجاج کا اگر تو وہ پرامن ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جب اس کے ذریعے پرتشدد کارروائیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر اس میں کچھ باہر کے لوگ بھی گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے کسی پولیس والے کو فائر کر کے شہید کر دیا, کسی نے کسی اور آفیسر کو فائر کر کے شہید کر دیا. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی سمپل طریقہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی والے آئے ہوں اور انہوں نے لاہور میں پرتشدد کارروائیاں شروع کر دی ہوں, یا نون لیگ والے گئے ہوں انہوں نے کراچی اور سندھ میں کر دی ہوں؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے, الفاظ میں سختی کر دیں گے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر لیں گے, مثبت تنقید بھی کر لیں گے, لیکن کبھی بھی ہتھیار کو اپنے ہاتھ سے صحیح بالکل وہ سیاسی جماعتیں ہیں بھی آنا ہے. ہماری تو ایک ہی بات ہے, وفاقی حکومت کا اور پرائم منسٹر کا اور ریاست کا ایک ہی موقف ہے کہ ایک ہی آئینی راستہ اور وہ ووٹ کے ذریعے. آپ اگر اپنے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کریں, اسمبلی سے باہر بھی کریں, لیکن آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آئے نا, آپ ایک پریشر گروپ کے طور پر آتا اور ایک انتشاری گروپ کے طور پر کرنا. ہاں لیکن یہ کہ فیز وائز الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہاں پر چیلنجز ہیں لا اینڈ آرڈر کے, اور انٹرنیٹ بھی وہاں پر آف تھا, کل میرپور میں کھلا ہے, اور جس وجہ سے کہ چونکہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے تھے اس لیے ظاہر ہے اس فیز وائز پہ میں پیپلز پارٹی کا موقف لے لیتے ہیں نا. پھر تیمور صاحب فیز وائز جو ہے پونچھ سیکٹر کی قیادت نے بھی یہ کہا کہ فیز وائز جو ہے وہ الیکشن جو ہے اس کو ایک ہی بار ہونا چاہیے چاہے وہ ڈیلے ہو جائے, اور ایک تو مہاجر سیٹ کے حوالے سے پہلے بھی تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے کہ ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتی ہے, اب فیز وائز بھی الیکشن ہے, پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ نہیں, ہم نے تو اپنا واضح موقف پیش کیا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہی فیز میں الیکشن ہو, جیسے کہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں, جیسے کہ صدیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ الیکشن ہوتا ہے. پر یہ ایک چیلنج ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹ ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے لیے بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ انہوں نے ایگزیکٹ کیا طریقہ کار بنایا ہے. کیا جو الیکشن ہوتے جائیں گے وہ رزلٹ اناؤنس کرتے جائیں گے؟ اگر وہ رزلٹ اناؤنس کرتے جائیں گے تو آف کورس باقی سیٹوں پہ انفلوئنس ہوگا. اگر پیپلز پارٹی جیت کے آ رہی ہے فرسٹ فیز میں تو سیکنڈ فیز میں پیپلز پارٹی کو فیور ملے گا. اگر نون لیگ جیت کے آ رہی ہے پہلے فیز میں تو اس کو فیور ملے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی کنفیوزنگ ہیں, پر آف کورس یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ حالات خراب ہیں اور سیکورٹی سچویشن از ناٹ گڈ, اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ یس ان کو ضرورت ہے پورا اپنا جو سٹاف ہے, پورا اپنا جو سیکورٹی ہے وہ باری باری آگے جائے. پر ریزرویشنز ہیں, ریزرویشنز رہیں گے. لیٹس سی فائدہ ملتا ہے اس کا, نہیں ملتا ہے, کس کو ملتا ہے, مجھے ملتا ہے, نون لیگ کو ملتا ہے, پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اور علی گوہر بلوچ صاحب مسلم نون کے رہنما میرپور میں کشمیر الیکشن کے لیے موجود ہیں. آپ کا شکریہ. بڑا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج تیمور تالپور صاحب بھی اور علی گوہر بلوچ صاحب مفاہمت کی باتیں وہ کر رہے ہیں, اور کل سحر کامران صاحبہ تھی اور ڈاکٹر نثار چیمہ وہ بھی بات کر رہے تھے. جس طرح سے یہ مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں, امید توقع ہم یہ کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے مفاہمت کی اور سیاست میں جو ایک تلخی ہے اس کو کم کرنے کی باتیں جاری رکھیں گے. گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے ایران پر کوئی حملہ نہیں ہوا, جس کے بعد ایران کی سرزمین پر 24 گھنٹوں میں کوئی بھی حملہ نہ ہونے کو ایرانی میڈیا نے کئی ہفتوں کے بعد پہلی ایسی رات قرار دیا جس میں امریکی حملہ نہیں ہوا. ایران میں جنگ کے بادل چھٹتے دکھائی دیے تو سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے. دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے, جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں جاری بحران ایک نئے زیادہ خطرناک اور غیر یقینی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب صرف
دو ممالک کے درمیان تنازع نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات پورے خطے میں پھیل چکے ہیں۔ یمن، سعودی عرب، خلیج عمان اور آبنہ ہرمز سے لے کر واشنگٹن، تہران، بیجنگ اور ماسکو تک سفارتی، عسکری اور معاشی محاذ سرگرم ہو چکے ہیں۔ تازہ پیش رفت میں سعودی فوجی اتحاد نے یمن کے حوثی کنٹرول والے شہر الحدیدہ میں حوثیوں سے منسلک فوجی اہداف پر فضائی کارروائیاں کی۔ سعودی اتحاد کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کا مقصد بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کا خاتمہ تھا۔ الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور تمام بندرگاہیں معمول کے مطابق جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اگر حوثیوں کے جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں تو مزید جواب دیا جائے گا اور مملکت کے مفادات اور بحری راستوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ دوسری جانب حوثیوں کی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ سعودی حملوں میں کمران جزیرے کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں ایک خاتون زخمی ہوئی، جبکہ حوثیوں سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یمنی فضائی دفاع نے متعدد سعودی جنگی طیاروں کو اپنی فضائی حدود چھوڑنے پر مجبور کیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے حوثی ٹھکانوں پر ان حملوں کے چند ہی گھنٹوں بعد حوثیوں نے سعودی عرب کے جازان علاقے پر جوابی حملے کا دعویٰ کیا۔ حوثیوں کے مطابق سعودی آرامکو کے جازان ریفائنری کو صنعتی علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حملوں کے بعد جازان انڈسٹریل سٹی کے مختلف حصوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ اسی دوران خلیج عمان میں بھی ایک نیا تنازع سامنے آیا۔ ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق امریکہ نے ایک LPG ٹینکر کو ایرانی گیس لے جانے والا جہاز سمجھ کر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز کے 2 اہلکار ہلاک ہوئے، انجن روم تباہ ہو گیا اور ٹینکر ناکارہ ہو گیا۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے کہ جب کچھ روز قبل حوثیوں کی جانب سے باب المندب کو بند کرنے اور سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر پاکستان نے بھی بڑا واضح موقف اپناتے ہوئے کہا کہ اگر حوثیوں نے باب المندب میں پاکستانی یا قانونی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا یا ان کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالی تو پاکستان اپنے بحری مفادات کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ حوثیوں کی جانب سے کیا گیا حالیہ حملہ پاکستان اور سعودی عرب کے آپسی تعلقات کے تناظر میں بھی انتہائی اہم ہے اور اس واقعے نے خلیجی پانیوں میں بڑھتے ہوئے خطرات اور غلط اندازوں کے ممکنہ نتائج پر بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تاہم ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ باب المندب میں پیش آنے والے واقعات کی جڑیں یمن، سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان پرانے تنازعات اور مسائل میں ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے ایران نے اپنے موقف میں مزید سختی دکھاتے ہوئے واضح کر دیا کہ وہ اس وقت تک جنگ بندی قبول نہیں کرے گا جب تک آبنہ ہرمز سے متعلق اس کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر سمیت مختلف ممالک مسلسل ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں اور تہران تک پیغامات بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن اصل رکاوٹ امریکی موقف ہے جسے ایران ناقابل قبول قرار دیتا ہے۔ عباس عراقچی کے مطابق ایران اپنے مطالبات پر قائم رہے گا اور انہی شرائط کی تکمیل کے بعد ہی جنگ بندی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران مذاکرات میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا ہے لیکن ابھی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو ایران پر فوجی دباؤ برقرار رکھا جائے یا پھر کسی معاہدے تک پہنچا جائے۔ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کا اثر و رسوخ پہلے کے مقابلے میں کمزور پڑ چکا ہے، تاہم انہوں نے اس بات کا اندیہ بھی دیا کہ بڑے پیمانے پر مزید حملوں کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر کی دھمکی آمیز بیان پر ایرانی فوجی عہدیدار جنرل اسدی نے کہا کہ وہ امریکی فوج کے ساتھ ممکنہ زمینی جنگ میں مقابلہ کرنے کے منتظر ہیں۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے ایک اور اہم دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کے مطابق اگر چین یا روس ایران کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں تو یہ ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہوگا، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ چینی کمپنیاں بھی ایران کو اسلحہ فروخت نہیں کریں گی۔ اسی دوران امریکہ نے دباؤ بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران، روس اور چین کے 130 تحقیقی اور تعلیمی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق یہ ادارے حساس ٹیکنالوجی کی غیر مجاز منتقلی کے خدشات سے متعلق نگرانی کے دائرے میں لائے گئے ہیں اور ان پر امریکی دفاعی قوانین کے تحت
خصوصی پابندیاں نافذ ہوں گی۔ ادھر آبنہ ہرمز کے گرد بڑھتی ہوئی کشیدگی نے سفارتی سرگرمیوں میں بھی غیر معمولی تیزی پیدا کر دی ہے۔ عمان کا اعلیٰ سطحی وفد تہران پہنچ چکا ہے، جبکہ قطر نے امریکہ اور ایران دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور عالمی تجارتی راستوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان یہ تصادم اب ایک وسیع علاقائی جنگ کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے؟ کیا آبنہ ہرمز عالمی تجارت کے لیے کھلی رہے گی یا دنیا ایک نئے معاشی جھٹکے کا سامنا کرے گی؟ اور کیا پاکستان، قطر اور عمان کی سفارتی کوششیں جنگ کو روک سکیں گی یا آنے والے دنوں میں عسکری محاذ مزید گرم ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں IR ایکسپرٹ حسن پیرزادہ صاحب۔ بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کا۔ رات کو جو پاز آیا ہے، کتنا اس کو ہم سگنیفیکنٹ کہیں گے کہ واقعی اب پیس پروسیس کی جانب جا رہا ہے معاملہ، یا دوبارہ سے اسکیلیٹ ہو جائے گا پھر جنگ کی طرف ہم جائیں گے؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ آئی تھنک جو پاز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں طرف سے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ جو وار فرنٹ ہے اس کی طرف سے US کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی فل ان فورس ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ فلائٹ ریڈار اور دوسری جو آپ نے ویزیبلٹی کے لیے جو ایئر کرافٹس ہے US کی، ان کی موومنٹ آپ دیکھیں گے تو دیر از اے لاٹ آف موومنٹ ہیپننگ جو اس ریجن کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت بھی۔ آئی تھنک سو جو دوسری طرف جو پاز کی جو کوشش ہے آئی تھنک سو وہ اس میڈیشن کی ایک جو کوشش بیک چینل پہ عمانیز کی طرف سے بھی کوشش کی گئی ہے، اس کو ٹائم دینے کے لیے ہے کہ اس کے اندر سے کوئی ایسا حل نکل سکے جو دوبارہ اس کو جو ہے وہ پیس کی طرف لے کے جا سکے۔ ہمیں یہ سننے میں بھی آیا تھا کہ عراقی پرائم منسٹر جو کہ علی خامنائی کے فیونرل میں بھی شریک تھے اور اس کے بعد وہ جا کے ٹرمپ سے بھی ملاقات انہوں نے کی، وہ ٹرمپ کا پیغام لے کے ایران آئے تھے جس کو ایران نے مسترد کر دیا تھا۔ تو جو بیک چینل میڈیشن ایفرٹس ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہیں۔ پاکستان نے آئی تھنک سو دوبارہ سے رینیو کرنے کی تھرو چائنا جو ہے وہ کوشش ایک دفعہ پھر سے کی ہے، تو آئی تھنک سو اس کو ٹائم دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو وار فرنٹ ہے وہ سٹل بڑا ایکٹیو ہے، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ باب المندب والی سائڈ کے اوپر ہوتیز اور جو سعودیز کی جو انٹریکشن ہے، جو وار ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی ہائیلی ایکٹیو ریجن پہ جاری ہے۔ اس میں حسن پیرزادہ صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہرمز بند ہے، آئل پرائسز ہائی ہے، پوری دنیا میں اکانومی کی جو سچویشن ہے، پاکستان بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے باب المندب پر، اور سعودی پوری ٹریڈ وہاں سے ہے، اور اگر یہاں یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر خاص طور پر پاکستان کے لیے کیا نقصان ہوگا؟ آئی تھنک سو پاکستان کے لیے جو باب المندب کی سچویشن ہے وہ اس وقت زیادہ کنسرننگ ہے، کوز پاکستان ایک پیکٹ کے اندر ہے سعودیہ کے ساتھ، ڈیفنس پیکٹ کے اندر، اور اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو انگیج ہونا پڑ سکتا ہے ود ہوتیز۔ پاکستان نے اس کی جو ہوتیز کے جو حملے ان کی مذمت بھی کی ہے۔ آئی تھنک سو پاکستان کے سروائیول کے لیے بھی، جو اکنامک سروائیول کے لیے بھی باب المندب کا اوپن رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دنیا کی جو اکانومی ہے اس کی ایک لائف لائن بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس طریقے سے جو ہے وہ باب المندب یا اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر جو ہے وہ پابندی اور ان کو روکنے کی کوششیں جس طرح سے ایران کی طرف سے یا ہوتیز کی طرف سے کی گئی ہیں، جو اکانومی کا امپیکٹ ہے وہ دنیا کے لیے بہت کیٹاسٹرافک ہے، اور اس کی وجہ سے جو پرائسز ہے جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوں گی، انفلیشن ہائی ہوگی، اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جو آئل کی پرائسز ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام پاکستانی کو اور پوری دنیا کے جو عام انسان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا افیکٹ بہت زیادہ آئے گا۔ اچھا حسن پیرزادہ صاحب، ایران تو مکمل طور پر اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ جو بھی حوثیوں کے ساتھ ہوا، حوثیوں نے سعودی عرب پر بند کرنے کی کوشش کی، پھر سعودیہ کا اٹیک ہوا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آبنہ ہرمز کے بعد باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے تو پورے ریجن کے حوالے سے یہ کتنا بڑا خطرہ ہوگا کہ اگر یہ دونوں جو تجارتی روٹ ہیں یہ بند ہوتے ہیں تو کس طرح سے یہ پریشر ایران کے لیے اور خود جو ہے وہ حوثیوں کے لیے اور پھر باقی جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان کے لیے ہوگا؟ آئی تھنک سعودیز کو جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، اور اس روٹ سے جو ہے وہ باقی جو گلف اسٹیٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ لیتی ہیں۔ تو جیسے ہی اگر آپ کا اسٹیٹ آف ہرمز بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک چوک پوائنٹ بنتا ہے اور وہاں سے ہوتی اگر اس کو چوک پوائنٹ بناتے ہیں تو آئی تھنک سو جو یہ سارے ممالک ہیں یہ اس کو اتنی زیادہ دیر تک اس کا جو پریشر ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سعودیہ نے پہلے کافی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور پوری گلف نے جو ہے وہ کافی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے جب اسٹیٹ آف ہرمز کے
जो है वो चोक पॉइंट भी होना और बार बार जो है वो उनकी जो स्पेसेस है उसको वायलेट करके यूएस टारगेट्स को अटैक किया गया है। लेकिन ईरान ने जो है वो एक सॉवरेन कंट्रीज हैं सारी, उनकी जो है वो जो एयर स्पेसेस है उनको जो है वो ब्रीच कर रहा है कंटिन्यूसली। तो काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा उस लिहाज से जीसीसी ने किया। बट आई थिंक सो जब आप जो है वो किसी मुल्क को इतना कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन आना शुरू होगा, जो आई थिंक सो ईरान के लिए जो है वो हक में बेहतर नहीं है। तो बहुत जरूरत है कि इस वक्त जो है वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ऊपर जोर दिया जाए और कोशिश की जाए कि ये चीजें दोबारा से जो है वो हल हो सकें। जहां तक हूतीस का ताल्लुक है तो सऊदी हमेशा से जो उनका जो उनको नहीं मानते और एक काफी बड़ी जंग उन्होंने लड़ी, जिसका जो बाद में जो है एंडिंग है वो ईरानी मीडिएशन से उस वक्त जो है वो उन दोनों के दरमियान हुई। और अब भी जो दोबारा से इस एस्केलेशन है, इसके पीछे जो है वो कुछ फैक्शंस जो है ईरान के अंदर जो है वो उनका हाथ है कि दोबारा से जो है वो उसको जो है वो एक्टिवेट किया जा रहा है। आई थिंक सो ईरान को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है और उनका जो मिलिट्री नैरेटिव है वो एक पेज पे इस वक्त नहीं है, उसका एक पेज पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खित्ते के लिए एक नई जंग जो है वो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हसन पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, IR एक्सपर्ट। और सूरत हाल अमरीका ईरान और फिर सऊदिया और हौसियों के दरमियान मामलात अगले आने वाले दिनों में देखते हैं किस जानिब बढ़ते हैं। भारत में नौजवानों की क़यादत में गुज़श्ता एक माह से जारी एहतजाजी तहरीक अपने अहम मुतालिबात मनवाने में कामयाब हो गई। तवील एहतजाज और मुजाहिरीन के दबाव के बाद भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जबकि इम्तहानी पर्चे लीक होने के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के लवाहिकीन के लिए मुआवजे और एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने समेत दीगर मुतालिबात भी हुकूमत ने तस्लीम कर लिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया, जिसे एहतजाज करने वाले नौजवान अपनी तहरीक की एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के प्लेटफॉर्म से की गई, जो इब्तदा में महज एक तंज़िया इक़दाम के तौर पर सामने आई थी। ताहम गुज़श्ता एक माह के दौरान यही तंज़िया मुहिम एक बड़े एहतजाज में तब्दील हो गई। तलबा और नौजवानों ने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात, इम्तहानात में शफाफियत और हुकूमती एहतसाब के लिए आवाज़ बुलंद की और दिल्ली के जंतर मंतर समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि इम्तहानी पर्चों के लीक होने से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है और इस सूरत हाल की जिम्मेदारी तय करके हुकूमत को अमली इक़दामात करना होंगे। एहतजाजी तहरीक ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के साथ ही हुकूमत के सामने अपने दीगर मुतालिबात भी रखे, जिनमें पर्चे लीक होने के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी और एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई न करने की जमानत शामिल थी। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा सिर्फ पहला कदम है, असल कामयाबी उस वक्त होगी जब इन तलबा के ख़ानदानों को भी इंसाफ मिलेगा जिन्होंने मुबैना तौर पर इम्तहानी निज़ाम की बेज़ाब्तगियों के बायस अपनी जानें गंवाईं। ताहम अब एहतजाजी तहरीक के तर्जुमान आशुतोष राणा के मुताबिक हुकूमत ने मुजाहिरीन के दोनों अहम मुतालिबात भी तस्लीम कर लिए हैं। आशुतोष राणा है कि हुकूमत ने उनके तमाम मुतालिबात मान लिए हैं और मुजाहिरीन से एहतजाज ख़त्म करने की अपील की गई, जबकि आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। यूँ एक तंज़िया मुहिम के तौर पर शुरू होने वाली ये तहरीक न सिर्फ वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का सबब बनी, बल्कि तलबा के हुकूक और तालीम इस्लाहात के मुतालिबात भी हुकूमत से मनवाने में कामयाब हो गई। भारत में तलबा की तहरीक के नतीजे में जिस भारतीय वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा, वो कल तक कह रहे थे कि कॉकरोचों के कहने पर कोई वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं देगा, बल्कि कॉकरोचों को मसल कर गंदी नाली में फेंक देंगे। और आज बिलाखिर मोदी सरकार के उस वज़ीर को इन्हीं तलबा के मुतालबे पर ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। लेकिन एक सवाल अब भी अहम है कि गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान भारत के बाज़ हलकों और बीजेपी नवाज मीडिया की जानिब से इस एहतजाज के पीछे पाकिस्तान की मुबैना फंडिंग और बैरूनी हाथ के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे। तो अब जब एहतजाजी तहरीक के नतीजे में बीजेपी हुकूमत के वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा और हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुतालिबात भी तस्लीम कर लिए, तो वही मीडिया आज उन सवालात पर खामोश क्यों है? अगर एहतजाज के पीछे वाकई कोई बैरूनी साजिश या पाकिस्तान की मुबैना फंडिंग थी, तो इस बारे में किए गए दावों का क्या बना? और अब जब हुकूमत ने खुद मुजाहिरीन के मुताबिक कर लिए हैं, तो इन दावों पर सवालात क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्या अब इस एहतजाज को सिर्फ एक हकीकी अवामी तहरीक और नौजवानों के मुतालिबात के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है? इसी सवाल के साथ
مدثر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔